برطانوی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت 70 لیبر ارکان پارلیمنٹ کا کیئر سٹارمر سے استعفیٰ دینے کا زور۔ وزراء کا سٹارمر سے عہدہ چھوڑنے کے لیے ٹائم لائن مقرر کرنے کا مشورہ۔ شبانہ محمود 3 کابینہ وزراء میں شامل ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو اپنی پوزیشن پر غور کرنے کی تجویز دی۔ نئے پارلیمانی رہنما کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 ارکان کی حمایت درکار۔ مستعفی ہونے کے دباؤ کے بعد وزیر اعظم سٹارمر نے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ کیئر سٹارمر آج اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، سٹارمر نے مستعفی 6 وزارتی معاونین کی جگہ نئی تقرریاں کر دیں۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں اب بھی اجلاس جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا۔ جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ دعویٰ کیا، ایران ایٹمی مواد امریکہ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تہران نے افزودہ یورینیم نکالنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا۔ واضح کیا، واشنگٹن پر کوئی دباؤ نہیں، ایران پر فتح حاصل کریں گے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار۔ غلط فہمی پر مبنی حکمت عملی اور فیصلے ناپسندیدہ نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسپیکر باقر غالباف کا ایکس پیغام۔ امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دیں۔ ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر نے چین کو حیرت انگیز ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دورہ بیجنگ کے منتظر ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ چینی لیڈر شی جن پنگ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ دورے میں دونوں ممالک کے لیے شاندار چیزیں ہوں گی۔ صحافیوں سے گفتگو میں واضح کیا، چینی صدر پسند کریں یا نہ کریں، تائیوان کو اسلحے کی فراہمی پر بات کریں گے۔ یہ بھی بتایا، تائیوان کا مسئلہ اٹھانے پر چینی صدر سے ملاقات ناخوشگوار ثابت نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل پر آمادگی کا اظہار۔ واضح کر دیا، کسی بھی معاہدے کے لیے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی کے تحفظات اور قومی مفادات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ جعلی تھا۔ امریکی میڈیا کے سروے میں 24% امریکیوں نے ہلٹن ہوٹل میں فائرنگ کے واقعے کو ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ماننے سے انکار کر دیا۔ سروے میں نوجوان امریکیوں نے قاتلانہ حملے کو جعلی قرار دیا، جبکہ عمر رسیدہ شہری ہیں۔ ٹرمپ پر حملہ اصلی تھا۔ 32% فیصلہ نہیں کر پائے کہ حملہ جعلی تھا یا اصلی۔ اسرائیل کے لبنان پر 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد حملے، درجنوں شہری شہید، سینکڑوں بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سیکرٹری جنرل نے صورتحال سنگین قرار دے دی۔ سیکیورٹی ایجنسیوں نے بھارت کی زیر سرپرستی دہشت گردوں کا اسلام آباد میں خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے لڑکی کو ٹریپ کر کے خودکش حملے کا ٹاسک دیا۔ دہشت گرد خواتین کو شرمناک انداز میں ٹریپ اور استحصال کر رہے ہیں۔ ایسے ہتھ کنڈوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کم عمر لڑکیوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے اور فیملی سمیت مکمل تحفظ اور نگہداشت کا اعلان۔ خودکش حملے کے لیے کزن نے اکسایا، منگیتر اور گھر والوں نے اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھنے کا کہا، لیکن والد کو خطرے کے پیش نظر خودکش بمبار بننے پر مجبور ہوئی۔ زیر حراست لڑکی کا انکشاف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزراء کے ساتھ صدر مملکت سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال، افغانستان کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔
پیٹرول مہنگا کیوں ہوا؟ سینٹ کمیٹی میں بحث کے دوران معاملہ FIA تک پہنچنے کا انکشاف۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی۔ سستے نرخوں پر خریدا گیا 5,80,000 ٹن پیٹرول موجود تھا۔ قیمت کیوں بڑھائی گئی؟ کیا ساری لیوی جنگ میں ہی لگانی ہے؟ سینیٹر سیف اللہ بڑو کا سوال۔ مارکہ حق میں بھارت کو پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور منہ توڑ جواب کو 1 سال مکمل ہونے پر قومی اسمبلی کا متفقہ خراج تحسین۔ جامعہ کراچی کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا۔ ہاؤس سیلنگ الاؤنس بحران اور انتظامی بے چینی کا مرکزی نقطہ قرار دے دیا۔ کراچی کے علاقے قصبہ MPR کالونی میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ بچوں کی لڑائی کے بعد 2 قبائل میں تصادم کے دوران پیش آیا۔ انٹا وائرس سے متاثرہ بحری جہاز سے مسافروں کا انخلاء مکمل کر لیا گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق انخلاء مکمل ہونے کے بعد جہاز ہسپانوی جزیرے ٹینرائف سے واپس ہالینڈ روانہ ہو گیا۔ متاثرہ جہاز MV ہونڈیوس میں 24 ممالک کے تقریباً 150 مسافر اور عملے کے ارکان تھے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما کی آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ ویسٹ تلسا فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے ایور گلیڈز جنگلات میں دوبارہ آگ بھڑک اٹھی۔ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ حکام کے مطابق گہرے سیاہ بادل اٹھنے سے فضائی آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ آگ سے اب تک 7,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا۔ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی کے ریسٹورانٹ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگنے والی آگ سے اٹھنے والے گہرے سیاہ بادل شہر میں دور دور تک دیکھے گئے۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ کے چوتھے روز بارش کی انٹری، پہلا سیشن برسات کی نظر ہو گیا۔ دن کے اختتام تک بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں پر 152 رنز بنا لیے۔ پاکستان پر 179 رنز کی برتری حاصل۔